اس حوالے سے پھر اب لائف سٹائل میں کیا تبدیلی کرنی پڑے گی یہ جاننا امپورٹنٹ ہے. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر غذائیت حنا انیس صاحبہ. بہت شکریہ حنا. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اب ظاہر سی بات ہے ایک دم سے یہ سڈن موسم چینج ہوا ہے, ہم مینٹلی پریپیئر نہیں تھے. ہم تو کہتے بھی تو آندھیاں چل رہی ہیں اور بارشیں ہو رہی ہیں, کیسے اب اپنے آپ کو ہم ایڈجسٹ کریں اس لائف سٹائل کے ایسا ہی ہے. اب تو اچانک اتنی گرمی ہو گئی کہ دوپہر کے وقت 12-1 بجے کے وقت آپ گاڑی میں بیٹھیں تو ایسا لگتا ہے بس تندور میں بیٹھ گئی گاڑی رہتی ہے. اب اس وقت یہ کرنا ہے, تمام گھر میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, میل فیمیل, اور آج کل بہت سارے لوگ گھر پہ کام پہ بھی جاتے ہیں, پڑھنے بھی اسکول جاتے ہیں. آپ نے واٹر رچ فروٹس کا اور فوڈ کا استعمال کرنا ہے, جس میں دیکھیں سب سے بڑی بات تو جو ہماری قدرت ہے نا اس نے سیٹ کی ہوئی ہے کہ گرمیوں کے موسم میں وہ تمام پھل اور سبزیاں آئیں گی جو گرمیوں میں آپ کی صحت کو فائدہ دیں گی. تو گرمی کے موسم میں آتے ہیں تربوز, خربوزہ, کھیرا, ٹماٹر, سلاد کے پتے, ہرے والی سبزیاں جن میں پانی زیادہ ہوتا ہے, کھیرے کے ساتھ ککڑی آتی ہے. تو یہ تمام واٹر رچ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز ہیں, ان کا استعمال آپ نے ڈیلی بیسس پہ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے تربوز خربوزہ تو روز کھانا ہے. اس کے ساتھ پھل کھانے کا صحیح ٹائم کون سا ہے؟ کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد, صبح, کون سا ٹائم؟ سب سے پہلے تو مڈ اسنیکنگ, جو بیچ کا وقت ہوتا ہے نا, 2 کھانوں کے بیچ کا وقت ہوتا ہے, وہ بہترین وقت ہوتا ہے جب آپ کو ہلکی پھلکی بھوک لگ رہی ہوتی ہے. تو اگر وہ آپ بیکری کی چیزیں اور نمکین چیزیں اور فرائیڈ چیزیں ان سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ پھل کھا لیں. سب سے ایزی, آپ کا ویٹ بھی نہیں بڑھے گا, آپ کو نیوٹریشن بھی پورا ملے گا, غذائیت پوری ملے گی, پانی کی کمی بہتر ہو جائے گی, اسکن اچھی ہو جائے گی. تو بیچ کا وقت, ڈنر اور لنچ کے بیچ کا وقت یعنی شام کا وقت, بریک فاسٹ اور لنچ کے بیچ کا وقت یعنی مڈ مارننگ کا وقت, یہ بیسٹ ٹائم ہے فروٹس کھانے کا. اور اگر آپ پھر بھی کھانا چاہتے ہیں, فروٹ کو ایز اے ڈیزرٹ لینا چاہتے ہیں, آپ کھانے کے بعد تھوڑا سا لے سکتے ہیں. اس سے بہت زیادہ نہ ڈریں کیونکہ بہت زیادہ بات پھیل گئی کہ کھانے کے بعد پھل بالکل نہیں لینا. لیکن اگر جو لوگ ڈیزرٹس لے رہے ہیں تو پھل ایک گڈ آلٹرنیٹو ہے ان کے لیے. اچھا, اور ذرا ہمیں بتا دیں, ہماری پوری قوم چائے کی بہت شوقین ہے, گرمی ہو سردی ہو, گرمی میں بھی ہم اسی حساب سے چائے پی رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ بتا دیں کون سے کھانے تھوڑا اوائڈ کریں, کھائیں سب لیکن اوائڈ کریں, کہ چائے کو بھی اوائڈ کریں؟ اچھا, ایسا ہے کہ چائے آپ دن میں 2 سے 3 کپ پی سکتے ہیں. جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں, چائے اور کافی اتنی بری نہیں ہوتی جتنا انہیں ولن بنا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, چائے آپ پئیں, اس میں بہت زیادہ دودھ اور چینی نہ ڈالیں, ہلکی چائے بنائیں یعنی بلیک ٹی ہلکی بنائیں. اس میں اگر آپ لیمن ڈال لیں گی تو گرمیوں میں بھی آپ کو ہائیڈریشن رہے گی. چائے میں لیمن؟ بلیک ٹی میں. اچھا, بلیک ٹی میں اگر آپ لیمن ڈالیں گی تو ہائیڈریشن رہے گی. اس کے ساتھ اب کون سے کھانے ہیں جن سے بچنا ہے؟ ہائی فیٹ, کیونکہ دیکھیں فیٹس میں سب سے زیادہ کیلری ہوتی ہے, اور کیلری آپ کو حرارت دیتی ہے آپ کی باڈی کو, ٹھیک ہے نا. تو آپ وہ فیٹس میں سب سے زیادہ کیلریز, آپ کو فیٹ بالکل کم کر دینے, ہٹا دینے, جس میں چربی بھی ہو گیا, جس میں نیچرل فیٹ سیڈز اینڈ نٹس بھی ہو گئے. آپ تھوڑے سے سیڈز لے سکتے ہیں, 2 ٹیبل اسپون جتنے. نٹس آپ کم کر دیں, آپ فیٹ کم کر دیں, اصلی گھی, بٹر, یہ سب آپ کم کر دیں. سردیوں میں ہم ان کی مقدار بڑھا دیتے ہیں, گرمیوں میں ہم کم کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ گوشت کا استعمال, بڑے کے گوشت کا استعمال کم کریں, کیونکہ اس میں بھی کیلریز زیادہ ہوتی ہے تو آپ کی باڈی کو ہیٹ زیادہ ملتی ہے. یہ دونوں چیزیں ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ میٹھا, میٹھے میں بھی کیلریز بہت زیادہ ہوتی ہے. جو باہر کی مٹھائیاں, حلوے, سوہن حلوے, یہ سب سردیوں کی سوغات ہیں, اس کو گرمیوں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. صرف پانی کا انٹیک زیادہ رکھیں یا پھر الیکٹرولائٹس بھی امپورٹنٹ؟ بہت اچھی بات آپ نے کی. بالکل پانی کا انٹیک بالکل اس طرح نہ کریں کہ یاد آیا تو 2-3 گلاس پی لیے, یہ بالکل نہ کریں. دن میں تھوڑا تھوڑا آدھا کپ آپ نے پانی بار بار پینا ہے. اب اس میں آپ نے سیلٹک سالٹ یعنی سمندری نمک ملتا ہے, سیلٹک یا کیلٹک کے نام سے بہت آسانی سے ملتا ہے, 1 چٹکی ڈال دینی ہے, یا 1 لیٹر پانی میں آپ نے 1/4 ٹی اسپون ڈال کے اس کو پورے دن میں ڈیوائڈ کر دینا ہے. یہ ایک بہترین الیکٹرولائٹ ہے. سبجا سیڈز یعنی آپ کے بیزل سیڈز اور چیا سیڈز, ان دونوں کو بھگو کے آپ 1 چمچ پانی میں ڈال دیں, بہترین الیکٹرولائٹ ہے. تھوڑا سا لیمن جوس ڈال دیا, تھوڑے سے پودینے کے پتے کاٹ کے ڈال دیے, آپ نے 2 لیٹر پانی میں یہ تمام چیزیں ڈال دی, ٹھیک ہے. یہ آپ کے پورے دن کا ایک نیچرل الیکٹرولائٹس بن گیا. اس کا استعمال پوری فیملی کر سکتی ہے, بچے بھی کریں گے, بڑے مرد عورتیں سب کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گوند کتیرا کا استعمال کرنا ہے. ٹھنڈا ہوتا ہے نیچر میں, رات کو بھگو کے رکھ دیں, صبح جیلی لائک اسٹرکچر بن جائے گا. اس کو بھی 1 ٹیبل اسپون آپ پانی میں ڈال دیں. لسی کا استعمال کرنا ہے, کچی لسی, یوگرٹ. لسی از دا بیسٹ ہے. آپ نے دہی بہت ٹھنڈک دیتی ہے, آپ کے معدے کو ٹھنڈک دیتی ہے, ہیٹ اسٹروک سے بچاتی ہے. تو یہی لسی میں آپ نے سمندری نمک یعنی سیلٹک سالٹ ڈالنا ہے, آپ نے منٹ یعنی پودینے کا استعمال کرنا ہے, تھوڑا سا زیرہ, تھوڑی سی کالی مرچ, اور آپ نے گوند کتیرا جو بھگو کے رکھا تھا اس کو ڈالنا ہے.
اس کو بلینڈ کریں. یہ بہترین لسی ہے. لسی ود الیکٹرولائٹس یعنی کیلشیم, پوٹیشیم اینڈ الیکٹرولائٹس کا یہ ابنڈنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ دن میں ایک دفعہ پوری فیملی پی. لیکن ہمارے یہاں تو بھائی وہ انرجی ڈرنکس اور نہ جانے کیا کیا, یہ بلشٹ ہے. انرجی ڈرنکس میں کچھ نہیں ہے, صرف اور صرف شوگر ہے. یہ گرمیوں میں آپ کو ہائیڈریٹ بھی نہیں کرے گی, مزید ڈی ہائیڈریٹ کر دے گی. آپ اپنی انرجی ڈرنک گھر میں بنائیں. آپ نے کیا کرنا ہے, 1 لیٹر پانی لینا ہے, اس میں آپ تھوڑی سے کالے کشمش ڈال دیں. ٹھیک ہے. 1 ایپل تھوڑا سا کاٹ کے ڈال دیں. 1 چمچ آپ نے چیا سیڈس یا تخم ملنگے کی ڈال دی. یہی 1 چٹکی آپ نے سمندری نمک کی ڈال دی, سیلٹک سالٹ کی. یہ آپ کا گھر میں کہاں سے آئے گا, وہ جو بڑا کشمش سے آئے گا, کشمش سے آ جائے گا. بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا. گھر میں آپ کا بن گیا انرجی ڈرنک. اور اگر آپ کو پھر بھی اور ٹیسٹ چاہیے نا, آپ نے تھوڑا سا اسٹیویا ڈال دیا, لیمن جوس ڈال دیا. اب اسٹرابیریز آئیں گی, تھوڑا سا اسٹرابیریز کا پلپ بنا کے 1 چمچ وہ ڈال دیا. گڑ کا شربت بھی لوگ استعمال کرتے ہیں, گنے کا جوس بھی استعمال کرتے ہیں, کر سکتے کتنے فائدے. لیکن گنے کا جوس اگین میں کہوں گی جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے یا جو لوگ ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں وہ استعمال نہ کریں. ہائی ان شوگر کا بوم ہے گنے کا جوس. ٹھیک ہے نا. وہ گنے کا جوس وہ لوگ جو مزدور ہیں, جو کہ بہت زیادہ واک کرتے ہیں, سارا دن بہت زیادہ گرمی سن لائٹ میں کام سن لائٹ میں اور بہت فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ کرتے ہیں, وہ پی سکتے ہیں لیمن اور نمک ڈال کے. یہ ان کا الیکٹرولائٹ ہے. یہ گنے کا جوس ایک نارمل پبلک کے لیے نہیں ہے کہ آپ گڑ کے لیے بھی آپ یہی کہیں گے. گڑ کے لیے بھی میں یہی کہوں گی کم, اگر آپ نے دن میں 1 دفعہ گڑ کا شربت پینا ہے تو بالکل کم کوانٹٹی میں لیں. ٹھیک ہے. اور اس میں لیمن اور بلیک سالٹ اور سیلٹک سالٹ استعمال کریں. سیلٹک سالٹ بلڈ پریشر کے پیشنٹس کے لیے لے سکتے ہیں. سیلٹک سالٹ بلڈ پریشر کے پیشنٹ بھی لے سکتے ہیں, لیکن نمک اس کو پورے پانی میں 2 لیٹر پانی میں آپ نے 1 چٹکی بھر نمک ڈالنا ہے. بالکل. تھینک یو ویری مچ ہنا انیس صاحبہ, بہت اچھا لگتا ہے آپ ہمارے پروگرام میں آتی ہیں.